آج اس ویڈیو میں آپ کو سربیا کے بارے میں بتاؤں گا کہ سربیا کا ویزا آپ نے کیسے لینا ہے اور کتنا ایزی ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں، اور وہاں پہ کام جو ہے آپ کو کتنی سیلری مل سکتی ہے، کم سے کم سیلری۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، اس سے پہلے میں نے شنگن آنے کا 2 ویڈیو بنائی شنگن کے اوپر، البانیہ کی طرف سے کہ البانیہ آ جائیں تو وہاں سے، حالانکہ میرا ٹارگٹ اس وقت بھی جو تھا وہ سربیا کا تھا، لیکن لوگوں نے اس وقت زیادہ جو ہے وہ فرمائش کی کہ البانیہ کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو پھر میں نے البانیہ کے اوپر بنائی۔ تو اب پھر ڈیمانڈ آ گئی ہے آپ لوگوں کی کہ یہ سربیا کا بتائیں، حالانکہ اس وقت بھی میرا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ سربیا ہی تھا، کیونکہ سربیا سے جو شنگن انٹر ہونا ہے وہ سب سے زیادہ ایزی ہے۔ کیوں کہ سربیا کو 6-7 کنٹریز جو ہیں وہ ساتھ میں لگتی ہیں، جن میں سے 2 کنٹریز جو ہیں وہ شنگن کے اندر آتی ہیں، ہنگری اور کروشیا۔ باقی رومینیا بھی اس کے ساتھ لگتا ہے، بارڈر شیئر کرتا ہے۔ بلغاریہ بھی اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، بلغاریہ بھی اب شنگن میں ہے۔ اس طرح 1-2 کنٹریز اور جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں۔ بہرحال سربیا کا ویزا آسان ہے، دوسرے جو کنٹریز ہیں ان سے آسان ہے سربیا کا ویزا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اگر یہ پاکستان والے جو میرے بہن بھائی ہیں، پاکستان کے اندر سربیا کی ایمبیسی یا کونسلیٹ نہیں ہے، ان کو اگر ویزا لینا ہے تو ان کو ایران جانا پڑے گا۔ ایران جانے سے پہلے وہ اپنے ڈاکومنٹس کلیئر کریں، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لیں۔ اپوائنٹمنٹ آپ نے کیسے لینی ہے اور وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے سربیا کا فارم پر کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آن سکرین، کہ کس طریقے سے آپ نے یہ فارم لینا ہے، کس طریقے سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور ایمبیسی آپ نے کس طرح اپوائنٹمنٹ لینی ہے، یہ بھی آپ کو میں آن سکرین جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ اس کے جو ڈاکومنٹس لگتے ہیں ان میں ایک نارمل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے کم سے کم 1 سال ویلڈ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں 6 منتھ، لیکن 6 منتھ ٹھیک نہیں ہے، کم سے کم ایک سال جو ہے، 1 ایئر جو ہے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ 2 آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹو ہونی چاہیے، فوٹوگراف ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، جو اتنی زیادہ نہیں چاہیے، تھوڑی سی بھی چلے گی۔ ٹکٹ کا حساب لگانا ہے کہ وہاں سے آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ کتنے کی ہے۔ میرے خیال میں ریٹرن ٹکٹ جو ہے آپ کو راؤنڈ اباؤٹ $800 سے لے کے $1000 تک ملے گی۔ اس کی جو ویزا فیس ہے بہت کم ویزا فیس ہے، $2 سے لے کے $5 آپ سے چارج کیے جائیں گے، جو ایران کے اندر ایمبیسی ہے۔ اور یہ تمام ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے اندر جو ایک ضروری ڈاکومنٹس ہے جس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملے گا، وہ ہے انویٹیشن لیٹر، جو کہ لوگ انویٹیشن کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یہ کس طریقے سے آسان ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی سکرین کے اوپر چل کے آپ کو میں جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر لے چلتا ہوں سربیا کی۔ انویٹیشن کی جہاں تک بات کریں تو آپ گوگل کریں، جو کہ ٹورسٹ آفس بنے ہوتے ہیں ڈفرینس کنٹریوں کے اندر۔ ٹورسٹ کسی آفس کو آپ نے ڈھونڈنا اور وہاں پہ ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے، اور ان سے طریقہ کار کیا ہے انویٹیشن لیٹر لینے کا، ان سے ہوٹل بک کرائیں 7 ڈیز کا ہی ویزا اپلائی کریں، ملے گا بہت زیادہ آپ کو، لیکن آپ نے 7 ڈیز کا کرنا ہے۔ ہوٹل بکنگ جو ہے آپ نے 7 ڈیز کی کرانی ہے اسی آفس سے، جنہوں نے آپ کو جو لیٹر ہے انویٹیشن لیٹر سینڈ کرنا ہے، وہ تبھی آپ کو کریں گے
اگر آپ ان سے ہوٹل بک کرائیں گے اور ایک چھوٹا سا ٹور جو ہے وہ آپ بک کرائیں گے، بڑی شہر کا گوگل کر لیں کون سی شہر کا آپ ٹور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو اس شہر کا ٹور بھی کرائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ خرچہ جو ہوگا $80 سے لے کے $150 کا ہوگا، وہ سارا کچھ کرتے بھی ہیں۔ تو ہاں، اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے ہوٹل کی، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سستے والا ہوٹل جو ہے اس کی بکنگ کریں، تو وہ سستے والا ہوٹل جو ہے آپ کو بک کر کے دیں گے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اسکرین کے اوپر، ایران میں جو سربین ایمبیسی ہے وہاں آپ نے کیسے جانا ہے۔ آئیے یہاں پہ ہم نے ٹائپ کیا جی سربیا ایمبیسی ان ایران، تو یہ آپ کے سامنے وہ سائٹ جو ہے ان کی کھل چکی ہے، اور یہاں پہ ہم نے اب لینا ہے یا تو اپائنٹمنٹ آپ نے بک کرانی ہے تو آپ یہاں سے اپائنٹمنٹ بک کرائیں گے، اگر آپ نے یہاں سے فارم اٹھانا ہے تو یہ یہاں سے آپ اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنس قسم کے ویزے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، سی کلاس ڈی کلاس کے، سی کیٹاگری ڈی کیٹاگری، لیکن آپ نے جو ہے ڈی کیٹاگری کا لینا ہے۔ یہ 2 فارم ہوں گے، اس کے 2 فارم کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان فارم کو جو ہے پر کرنا ہے۔ یہ ساری انہوں نے ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہیں پیپرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، تو یہ آپ نے کام پہلے گھر سے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایمبیسی کی اپائنٹمنٹ یہاں سے آپ نے بک کرنی ہے۔ یہ فارم آ جائے گا آپ کے پاس، اس طرح آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ فارم کو، جو اپلیکیشن فارم ہوگا۔ یہ 2 جیسے میں نے بتایا، یہ ایک پیج ہے، یہ دوسرا پیج ہے، ان کو آپ نے پر کرنا ہے۔ جو بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے اپنا نام، ایڈریس، پاسپورٹ نمبر وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ نے جی۔ تو آپ نے دیکھا اس طرح آپ نے جا کے وہاں سے اپلیکیشن فارم لینا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپائنٹمنٹ، پھر بعد میں اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کرنی ہے اپنی، پھر آپ نے ایران جانا ہے، ایران جا کے آپ نے ویزا لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہم آگے کرتے ہیں جاب کی، تو جاب بھی آپ کو ملتی ہے وہاں پہ، جن کے پاس سکل نہیں ہے ان کو بھی جاب ملتی ہے، جن کے پاس سکل ہے ان کو تو جاب بہت اچھی ملتی ہے۔ جاب کا بھی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، اگر آپ کے پاس سربیا کا ویزا ہے، 3 منتھ کا ہے، 1 منتھ کا ہے، تو آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو اس بیس کے اوپر پھر آپ اس ویزے کو جو ہے چینج کرا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سربیا کے اندر اگر آپ 1 سال نکال سکتے ہیں، 1 سال نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ شنگن موو کر سکتے ہیں ایزیلی۔ انلیگل راستے تو بہت زیادہ ہیں، قریب ہے شنگن کے بارڈر، لیکن میں وہ پریفر نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کہوں گا کہ آپ انلیگل طریقے سے جو ہے وہ شنگن کے اندر انٹر ہوں۔ جب بھی ہوں لیگل طریقے سے انٹر ہوں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ جہاں تک سیلری کا مسئلہ ہے، سربیا کے اندر کم سے کم نان سکل اگر آپ ہیں تو گیسٹرومینی ہوٹلنگ کے اندر آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ یہ اب سیزن شروع ہو رہا ہے، مطلب کہ فروری کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ موسم اوپن ہونا شروع ہو جاتا ہے، برفیں وغیرہ جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں یا پڑنا بند ہو جاتی ہیں، تو پھر ویدر جو ہے اوپن ہو جاتا ہے۔ ہوٹل کا کام جو ہے، ہوٹلنگ کا کام ہے، کیونکہ کافی سارا سربیا کے اندر ٹورسٹ آنا اب شروع ہو گیا ہوا ہے، تو ہوٹلنگ نمبر 1 پہ ہے اس ٹائم پہ۔ وہاں پہ آپ کو جو جاب ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ڈلیوری بوائے کی بھی جو ہے وہ بھی جابس بہت زیادہ مل جاتی ہیں، ویئر ہاؤسوں کے اندر بھی جاب مل جاتی ہیں، بہت ساری جاب جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں۔ تو کم سے کم جو سیلری ہے وہ €500 اس کی سیلری ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی 1200 1500، تو یہ غلط بیانی کرتے ہیں، اتنی سیلری ان کنٹریوں کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو اس کی سیلری زیادہ ہے، 500 نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ ہوٹلنگ کے اندر یا ایگریکلچر کے اندر آپ جاتے ہیں، کام آپ کو کوئی ملتا ہے
یا کسی ویئر ہاؤس کے اندر ملتا ہے یا ڈلیوری بوائے کی آپ کو جاب ملتی ہے تو اس کی جو سیلری ہے یہی ہے 500 کے قریب قریب ہے. اور اگر آپ کو ساتھ میں رہائش بھی مل جاتی ہے، ہوٹل کے اندر اکثر جو ہے وہ آپ کو فوڈ جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے. ایک تو آپ کے وہ پیسے بچتے ہیں. اگر آپ کو وہ اکوموڈیشن دے دیتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ 500 یا 550 یارو جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کی صرف بچت ہی ہوتی ہے. ہاں، اگر آپ اکوموڈیشن علیحدہ سے لیتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس حساب سے جو ہے آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے. تو عموماً جو ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں، سربین جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بھی ڈیل کرتے ہیں، پرابلم کو سمجھتے ہیں، آپ کی ہی ہیلپ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کے یہ پیسے بچ سکتے ہیں جو کہ آپ نے علیحدہ اکوموڈیشن لینی ہے تو ہوٹل کے اندر تقریباً جو ہے وہ آپ کو اکوموڈیشن دے دیتے ہیں. ایگریکلچر میں جو ہے وہ ایگریکلچر ظاہر ہے باہر کام ہوتا ہے تو ان کی اکوموڈیشن تو وہ دیتے ہیں لیکن وہ شاید آپ کو پسند نہ آئے، یا مطلب جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ رہ بھی سکتے ہیں. شہر کے اندر سے آنا جانا جو ہوتا ہے وہ پھر مشکل ہوتا ہے. ایک میری طرف سے آپ کو بونس کے اندر ٹپ ہے، اگر آپ سربیا آئیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. ڈرائیونگ لائسنس سے یہ ہے کہ آپ کو کافی سارے بینیفٹ مل سکتے ہیں، اس سے آپ کے کافی سارے چانس جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. اس کو آپ چینج بھی کرا سکتے ہیں، سربین ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو آگے بھی دوسری کنٹریز میں بھی وہ کام آئے گا. انڈیا کا لائسنس یا پاکستان کا لائسنس جو ہے وہ آپ کو آگے کام نہیں آئے گا. اس لیے کوشش کریں اگر انٹرنیشنل لائسنس آپ بنوا لیتے ہیں اپنی ہوم کنٹری سے تو وہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے اور اس کا کافی سارا بینیفٹ ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.